آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں. لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے. جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی. دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے. ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، اعتراف اپنی زندگی میں پیدا کریں. اعتراف اپنی چیزوں میں اگر بہتری چاہتے ہیں، آنے والے وقت کو عمدہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ماضی اور حال کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مستقبل ہی ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے اپنے ماضی اور حال کی کمزوریوں کو تراشنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، پھر یہ معاملہ آگے جائے گا. میرے بھائی، اپنی زندگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دے. کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح. بہت ضعیف العمری میں، بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے. تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی. اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں. میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، کچھ ایسی شخصیات سے میرا پالا پڑا، وہ بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ وہ جو ہیں نا، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ جو ہیں وہ نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں خیمے میں سویا تھا تو کسی کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ مہربانی کرنا، قیامت میں رسوا نہ کرنا. تو کہتے ہیں میں تو تسلی دینے کے لیے اٹھ کے باہر گیا کہ پتہ کروں کون ہے، اور جب میری جا کے ملاقات ہوئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ تو بغداد کے عبد القادر جیلانی ہے. آپ کسی بھی شخص کو پڑھ لیں گے، جو آج کل دعوے ہیں نا لوگوں کے، میں یوں کر دیتا ہوں تو میں یہ، ہمارے بزرگوں کے یہ دعوے، وہ جہاں بھی ملیں گے رب کے عاجز بندے ملیں گے، وہ جہاں بھی میسر آئیں گے وہ اللہ کے عاجز بندے ہو کے ہی میسر آئیں گے. احساس ان کے دلوں سے اپنی کمزوریوں کا کبھی گیا؟ ہمارے اندر یہ احساس نہیں، بڑھوتری کا احساس. لوگوں سے ملاقاتیں ہم کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں، ہم تو بڑی ساری جگہوں پہ اپنا آپ دکھانے بتانے کے لیے پہنچتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں. وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے، وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اسے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں ہوں؟ کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے چلا گیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا. یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں،
اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔